دین اسلام امن پر مبنی نظام کا نام ہے۔ اس کے بارے میں کرخت اور درست ہونے کا تصور قرآن سے نہیں مذہب سے آیا ہے۔ مذہبی دور میں قرآن کو اس کے اپنے داخلی اور خودکار تشریعی نظام سے سمجھنے کے بجائے اس کی اصطلاحات کو قبل از اسلام کی شاعری اور قبائلی ادب کے ذریعے سمجھنے کی کوشش کی گئی۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے میں سائنسی ٹرمز کو سمجھنے کے لیے غالب کی شاعری اور اس کے خطوط کا سہارا لوں۔ اس طرز عمل اور مذہبی مفروضوں نے قرآن کی وسیع اور کثیر المعانی اصطلاحات کو انتہائی محدود کر دیا۔ اس کی بدترین مثال یہ ہے کہ صلاۃ جیسی جامع اصطلاح کو صرف نماز تک سمیٹ دیا گیا اور پھر انہی ناقص معنوں کو تراجم میں استعمال کیا گیا اور انہی کے ذریعے دین کو پیش کیا گیا۔ صلاۃ کو جب روایتی معنوں کی دھند ہٹا کر قرآن سے دیکھا جائے تو سورہ توبہ میں بیان جنگی قوانین وقت کی قید سے آزاد ہو کر ایک اسلامی ریاست کے ابدی اور شاندار قوانین کے طور پر سامنے آتے ہیں، اور اسی کو جب صلاۃ کے مذہبی معنوں کے ساتھ دیکھا جائے تو اسلام جدید دنیا سے ناآشنا تاریک زمانوں میں بستے لوگوں کی تیار کردہ چیز کے طور پر ایسے سامنے آتا ہے کہ باہر ملکوں میں بستے خود مذہب کے معتدل اسکالرز بھی اسلام کی اس تشریح سے بھاگتے اور ان روایات سے دامن چھڑاتے نظر آتے ہیں۔ اب آئیے اسی پارٹ کو روایتی ترجمے کے ساتھ دیکھتے ہیں۔ اور اگر وہ نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں تو ان کا راستہ چھوڑ دو۔ اس پارٹ کے اس روایتی ترجمے میں ایک نہیں کئی نقائص موجود ہیں۔ اس کا یہ ترجمہ کسی طور پر بھی قرآن کے پیش کردہ نظم زندگی سے لگا نہیں کھاتا۔ اس کا یہ ترجمہ مذہبی روایات کا پرچا کر اور قرآن میں انسٹال اپنے تشریعی نظام سے قطعی ناواقف شخص ہی کر سکتا ہے۔ ریاست اور قانون کے معاملات سے ڈیل کرتے کسی بھی ماہر کے آگے جا کر یہ ترجمہ رکھتے وہ اسے دور جاہلیت کی کسی جابرانہ ریاست کا ایک قانون ڈکلیئر کر دے گا۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ قرآن کی نہیں مذہب کی زبان ہے جو ترجمے کی صورت میں بول رہی ہے۔ دنیا کی کوئی بھی ریاست اصولی طور پر اسلامی ریاست سے زیادہ لبرل ہو ہی نہیں سکتی۔ اب آیت میں مذہبی معنی کو نکال کر قرآن کے اپنے وضاحتی نظام سے پیش کردہ صلاۃ کا مفہوم پٹ کرتے ہیں۔ اس سے پہلے آپ اس منظر کو ہلکا سا سمجھ لیں۔ سورہ توبہ میں جنگ کا اعلان عرب کے تمام مشرکین کے خلاف نہیں بلکہ صرف ان مخصوص قبائل کے خلاف ہے جنہوں نے خود معاہدے کی خلاف ورزی کی تھی۔ اسلام اصولوں اور قانون کی بالادستی پر قائم نظام ہے جہاں معاہدہ مطلب معاہدہ ہے۔ اللہ قوانین پر کوئی سمجھوتا نہیں کرتا۔ اس معاملے میں کسی سے کوئی روح رعایت نہیں، چاہے وہ انبیاء ہی کیوں نہ ہوں۔ دنیا کی تمام ترقی یافتہ اقوام کو دیکھ لیں، قوانین کی پابندی کی قدر آپ کو ان میں مشترک نظر آئے گی، جبکہ پسماندہ اقوام آپ کو قانون کو اپنے لیے رکاوٹ خیال کرتی اور اس کو پامال کرتی نظر آئیں گی۔ یہ جنگ طاقت کے نشے میں کی جانے والی بے اصول جنگ نہیں، جو غیر مسلم اپنے وعدے پر قائم رہے یا جنہوں نے دشمن کی مدد نہیں کی ان کے ساتھ معاہدہ پورا کرنے کا حکم دیا گیا ہے، کیونکہ اللہ قوانین کا پاس رکھنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ دشمن قبائل کو پہلی نرمی کے طور پر 4 ماہ کا الٹیمیٹم دیا جاتا ہے کہ اگر وہ اپنی روش ٹھیک کر لیں تو ان کے لیے یہ بہتر ہوگا۔ ساتھ ہی انہیں انتباہ دی جاتی ہے کہ یہ الٹیمیٹم ختم ہونے کے بعد ان کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔ جنگی کارروائی کے بعد دشمن قبائل کے لیے سیٹ کی جانے والی 3 شرائط اسلام کی طرف سے ان کے لیے دوسری نرمی ہے کہ اگر وہ ان پر بھی عمل کریں تو انہیں چھوڑ دیا جائے۔ انہوں نے اپنی روش نہ بدلی، مومنین نے لشکر کشی کر دی، طاقت ختم ہو گئی، منظرنامہ بدل گیا۔ فتح مکہ کے موقع پر اگر سپریم اتھارٹی کی تعلیمات پر ٹرینڈ یہ نبی اور ان کے شاندار سٹوڈنٹس نہ ہوتے تو انسانی تاریخ کے روایتی فاتحین کی طرح تباہی مچ جاتی۔ لیکن جب دشمن قبائل نے دی گئی دوسری نرمی کے انتخاب کا فیصلہ کیا اور جنگ کے بجائے سرنڈر کر دیا تو ماضی کے تمام غیر انسانی مظالم کے باوجود بھی مومنین نے انہیں چھوا تک نہیں۔
وہ ایسا کر ہی نہیں سکتے تھے کیونکہ اپنے آئین و قانون کی روح سے وہ صرف اسی کے خلاف ہتھیار اٹھا سکتے تھے جو ان سے لڑیں۔ دشمن قبائل نے ہتھیار ڈال دیے تو انہیں ایک باوقار انداز میں معافی دے دی گئی۔ تاریخ یہی تصویر دیتی ہے۔ تاریخ سے یہ سچی پر ادھوری تصویر ہے۔ اس ادھوری تصویر کی پوری تصویر یہ فل آپشن تھا جس کا انہوں نے انتخاب کیا تھا۔ فَإِن تَابُوا تو پس اگر وہ دشمنی پر مبنی قبائلی اور خودسرانہ طرز عمل سے تائب ہونے کی کمٹمنٹ کریں اور ریاستی قوانین اور پالیسیوں کے تحت جئیں اور ٹیکس ادا کریں، تو ریاست کی سپریم اتھارٹی کا آرڈر ہے کہ خلو سبیلہم، تو انہیں اپنے حساب سے جینے کی آزادی ہے۔ صرف یہی پارٹ اس بیک گراؤنڈ کے ساتھ ایک ریاست اور قانون کے معاملات سے ڈیل کرتے کسی ماہر کے آگے جا کر رکھ دیں، کسی بھی نظام کا نام مت لیں، وہ اسے ایک ایکسٹرا لینینٹ ریاست ڈکلیئر کر دے گا۔ ایکسٹرا لینینسی کیا ہے؟ یہ رحم، معافی یا رواداری کی ایک غیر معمولی ڈگری ہے جس میں قوانین کا اطلاق کرنے، سزائیں دینے، ایک غلطی کو نظر انداز کرنے یا انتہائی فراخ دلی سے دوسرا موقع پیش کرنے کا ایک جان بوجھ کر اختیار کیا گیا رویہ ہے۔ پر سوال یہ کہ مسئلہ کہاں ہے؟ ایک ترجمہ اس اسٹیٹ کو دور جاہلیت کی ریاست کے طور پر پیش کرتا ہے، جبکہ دوسرا اسے آج کی جدید ترین ریاستوں سے بھی زیادہ نرم اور مہذب رویہ اختیار کرتی ریاست کے طور پر پیش کرتا ہے۔ اصل میں اصل مسئلہ یہیں پہ موجود ہے۔